السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دل ہی تو ہے کہ 59 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر سرمد بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اپنے اور صبرینہ کے ریلیشن شپ کی وجہ سے اور صبرینہ کے جانے کی وجہ سے۔ دوسری طرف شجاع اور انیسہ بھی بہت پریشان ہوتے ہیں اپنے بیٹے کو ایسے دیکھ کے۔ تبھی انیسہ کہتی ہے کہ میرے خیال سے ہمیں وہاں جانا چاہیے اور جا کر صبرینہ کو منا کے لے کے آ جانا چاہیے، کیونکہ موہت بھی اس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گیا ہے، اور اگر ہم منا لائیں گے تو وہ آ جائے گا۔ شجاع کہتا ہے کہ ہاں شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن ہمارا جانا ٹھیک نہیں ہے، موہت کو جانا چاہیے تاکہ اسے بھی تو پتہ لگے کہ کوئی اسے منانے آیا ہے۔ دوسری طرف راشدہ جاتی ہے یہاں پر کلثوم کے پاس اور اسے سمجھاتی ہے اور کہتی ہے صبرینہ کے ساتھ اپنا رویہ تھوڑا سا اچھا کر لو، ویسے بھی وہ ساری زندگی اپنے باپ سے دور رہی ہے، تمہیں چاہیے دونوں بیٹیوں میں پیار اور محبت رکھے، لیکن تم تو ایسے کر رہی ہو، خاور یہ سب کیسے برداشت کرے گا؟ تبھی کلثوم مجھ سے بھی بدتمیزی کرنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر آپ کو اتنا ہی احساس آ رہا ہے تو ایسے کریں، آپ صبرینہ کو اپنے پاس لے جائیں اور ہمیں باتیں نہ سنائیں۔ دوسری طرف صبرینہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ یہاں پر انیسہ جب اپنی نوکرانی سے کام کروا رہی ہوتی ہے تبھی وہ اسے کہتی ہے کہ موہت کی ساری چیزیں بہت سنبھال کے رکھنا ہے۔ نوکرانی کہتی ہے کہ یہ سب کچھ تو صبرینہ بی بی ہی دیکھتی تھی۔ انیسہ کہتی ہے کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی تھی، لیکن اب تم سب کچھ دیکھنا اسے مشکل ہوتی ہے۔ یہ سب باتیں موہت بھی سن لیتا ہے کہ اتنی دیر میں انیسہ موہت کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرے خیال سے تمہیں اب صبرینہ کو واپس لے کے آ جانا چاہیے، آخر کار وہ تمہاری بیوی ہے، کب تک ایسے رہے گی؟ موہت کہتا ہے کہ میں نے کب کہا ہے کہ وہ نہ آئے، لیکن میں اسے ایسے نہیں لے کے آنا چاہتا جب تک وہ راضی نہ ہو، ویسے میں اسے نہیں لاؤں گا۔ دوسری طرف یہاں پر سرمد اپنے این جی او والی سے ہی لنچ کر رہا ہوتا ہے، ساتھ ہی اسے کہتا ہے کہ ریلیشن شپ میں اعتماد بہت ضروری ہے۔ یہاں پر کلثوم اور شانزے دونوں پھر سے ایک لڑائی کھڑی کر لیتی ہیں کہ صبرینہ کو یہاں سے نکالو اور اسے جانے کے لیے کہو، لیکن خاور منع کر دیتا ہے۔ کلثوم کہتی ہے کہ آپ کو تو اب ہمارے رشتے کا بھی کوئی پاس نہیں رہا ہے، آپ نے اسے کیوں رکھا ہوا ہے؟ دوسری طرف یہاں پر سرمد آ جاتا ہے کچھ چیزیں دینے کے لیے، تبھی وہ کہتا ہے کہ ماموں کو یہ بیگ پہنچا دیں، کہ اندر خاور بحث کر رہا ہوتا ہے کلثوم سے کہ صبرینہ کو تم نے آج تک کبھی پیار نہیں کیا اور وہ یہاں سے کہیں بھی نہیں جائے گی، کہ اتنی دیر میں صبرینہ بھی آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میری وجہ سے کسی کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر میرا ہی مسئلہ ہے تو میں چلی جاؤں گی۔ شانزے اسے دھکا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں تو چلی جاؤ ہماری زندگی سے۔ اتنی دیر میں وہاں پر سرمد آ جاتا ہے اور اسے سنبھال لیتا ہے، خاور بھی اسے پکڑ لیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ شانزے کو تھپڑ لگاتا ہے، کیونکہ صبرینہ کے پاؤں پر کانچ لگ جاتا ہے۔ جب یہ سب چیزیں شانزے دیکھتی ہے تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور کلثوم بھی چپ ہو جاتی ہے۔ سرمد کہتا ہے کہ تم اتنی زیادہ بدتمیز نکلو گی میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا، تم نے تو اپنے بابا کا بھی لحاظ نہیں کیا ہے، تو تم صبرینہ کیا کہاں سے کرو گی؟ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ شانزے کہتی ہے کہ ہاں مجھے نہیں شرم آتی اور نہ ہی مجھے کسی کا احساس ہے، تمہیں اتنا ہی احساس ہے تو ایسے کرو، صبرینہ کو لے کر تم کیوں نہیں چلے جاتے ہو؟ خاور صبرینہ کو کمرے میں لے کے آتا ہے، اس کے پاؤں سے بہت زیادہ خون نکلنے لگ جاتا ہے۔ صبرینہ کہتی ہے کہ بابا میں یہاں سے چلی جاؤں گی، ویسے بھی سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور میں یہاں پر آئی ہوں تو میری وجہ سے ہی آپ لوگ کے گھر میں بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ خاور کہتا ہے کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، یہ تمہارا بھی گھر ہے اور تم یہاں سے کہیں بھی نہیں جاؤ گی، جس کو جو کہنا ہے وہ کہتا رہے اور جس کو جانا ہے وہ جائے، لیکن میری بیٹی نہیں جائے گی۔ یہاں پر شجاع آتا ہے اور آ کر موہت کو سمجھاتا اور کہتا ہے کہ تمہیں اب صبرینہ کو واپس لے کے آ جانا چاہیے، تب وہ کہتا ہے کہ وہ خود ہی آ جائے۔ تو شجاع کہتا ہے تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، اسے جاتے ہوئے بھی تم نے ایک دفعہ نہیں روکا، وہ ایسے کیسے آ سکتی، اس کی بھی کوئی سیلف ریسپیکٹ ہے یا نہیں؟ موہت بھی جب یہ باتیں سوچتا ہے تو اسے بھی سمجھ آتی ہے کہ شاید اس نے صبرینہ کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا ہے۔ دوسری طرف سرمد گھر آتا ہے اور آ کر اپنی امی کو کہتا ہے کہ شانزے نے بہت زیادہ بدتمیزی کیا ہے صبرینہ کے ساتھ، آپ پلیز جائیں اور انہیں سمجھائیں۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں جاتی ہوں اور اسے سمجھاتی ہوں، ویسے بھی تمہیں میرے ساتھ نہیں جانا چاہیے کیونکہ آگے ہی مسئلے بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ یہاں پر موہت سوچ رہا ہوتا ہے صبرینہ کے بارے میں کہ بیرا آ جاتی ہے اور آ کر اسے کہتی ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، تمہیں کھونا نہیں چاہتی اور تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، تم کیوں صبرینہ کی وجہ سے پریشان ہو رہے؟ موہت کہتا ہے کہ میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور تم نے تو کبھی میری قدر کی ہی نہیں، اور اچھا ہی ہوا کہ تم نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ کہ اتنی دیر میں بیرا کو غصہ آ جاتا ہے، وہ بوتل پکڑتی ہے اور اسے توڑتی ہے اور اپنے ہاتھ پہ مار لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہاری خاطر جان بھی دے سکتی ہوں۔ یہاں پر راجدہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور خاور کو آ کر سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تو کلثوم سے بھی بات کرنی چاہیے، لیکن اس نے تو مجھے ہی باتیں سنا دی۔
दूसरी तरफ सबरीना कहती है कि प्लीज़ मेरे लिए किसी को भी लड़ाई झगड़े करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊँगी। राशिदा कहती है कि तुम क्यों जाओगी, ये तुम्हारा घर है और अगर ज़्यादा ही है तुम मेरे पास आ जाओ, लेकिन तुम कहीं नहीं जाओगी। इतनी देर में जैसे ही वो सबरीना को पकड़ती तो उसे पता लगता है कि सबरीना को बहुत तेज़ बुखार हुआ है। उसे कहती है तुमने दवाई क्यों नहीं ली है, आओ मैं तुम्हें दवाई दिलवाती हूँ, तुम ऐसे कैसे हो। मोहित भी यहाँ पर परेशान होता है, वो बीरा को हॉस्पिटल लेकर आता है। तभी डॉक्टर से पूछता है कि वो ठीक तो है ना, कोई मसला तो नहीं है, पता नहीं क्यों ये बार बार ऐसे कर रही है। तभी डॉक्टर उसे बताती है कि नहीं, बस ये जो चीज़ हासिल करना चाहती हैं इन्हें वो चीज़ दे दें, और वैसे भी ये सुसाइड अटैम्प्ट तो करती है लेकिन ज़्यादा नहीं करती है, क्योंकि पिछली दफ़ा भी इन्होंने की थी और अब भी, लेकिन ये मरना नहीं चाहती। ये अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि यहाँ पर राशिदा लेकर आ जाती है सबरीना को हॉस्पिटल, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं होती। तभी वो सरमा से कहती है कि इसके टेस्ट वगैरह करवा लो। इतनी देर में खबर को भी वो कॉल करके बता देती है कि सबरीना उसके साथ है, क्योंकि उसको बहुत तेज़ बुखार हुआ था तो उसे हॉस्पिटल ले आई है। उसी हॉस्पिटल में मोहित भी होता है और वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि उसका सामना सबरीना से होता है। कि इतनी देर में वहाँ पर मोहित भी आ जाता है सबरीना के पास। अभी वो दोनों देख ही रहे होते हैं कि अबीरा आ जाती है। जैसे ही अबीरा को सबरीना देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।